الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، فکر آخرت ایک مومن بندے کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مومن ہمیشہ بجائے دنیا کے اپنے آخرت کی فکر کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے اوقات کو بتائے، آخرت کا غم اس کو زیادہ سے زیادہ آخرت کے کاموں کے لیے مشغول کرنے والا ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان صرف دنیا داری، مال کے بٹورنے جمع کرنے، دنیا کو جمع کرنے میں لگائے گا۔ جتنا دنیا کے پیچھے پڑے گا تو دنیا اس سے بھاگے گی، جتنا وہ آخرت کی طلب میں اپنے اوقات کو بتائے گا تو آخرت بھی ملے گی، اور دنیا اس کے سامنے ناک رگڑتے ہوئے آئے گی۔ دنیا تو اس کے پاس آنا ہی آنا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت بھی مل جائے گی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری نصیحت جو آدمی کو آخرت کی فکر پر ابھارنے والی ہے۔ اگر ہر بندے مومن اپنی زندگی کا مقصد وحید اس حدیث کو بنا لے، بلکہ اس حدیث کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، حافظے کی تختی پر اس کو لکھ لے اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے، تو پھر دیکھیں آخرت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دنیا کیسے آتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2464، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، یعنی جس کے پیش نظر آخرت ہو، آخرت کا غم ہو، آخرت کی فکر ہو، یعنی جس کا مطمع نظر آخرت ہو، جو آخرت کے لیے جیے، جو آخرت کے لیے صبح شام کرے، ہمیشہ آخرت اس کے نگاہوں کے سامنے ہو کہ میری آخرت کیسے بنے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف یہ سوچنے سے، زبان سے ادا کرنے سے، آخرت بولنے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے آخرت کی کامیابی کی تیاری کرے، اعمال کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ۔ ہر وہ کام جو اس کی آخرت میں نفع بخش ہو، اس کو کرنے میں سبقت کرے، پہل کرے، دوڑے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اس کی آخرت بگڑ رہی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی آخرت کی کامیابی آدمی کا بنیادی مقصد بن جائے۔ جو کام کرنا چاہتا ہے
وہ یہ دیکھ لے کہ اس کام میں میری آخرت کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے. فائدہ ہے تو فوراً کرے، نقصان ہے تو اپنے آپ کو بچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا غم آخرت بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دے گا. بے نیازی مطلب اب اس کو دنیا کی لذتیں، دنیا کا عیش و آرام بے مقصد نظر آئے گا، لایعنی نظر آئے گا. اس کے سامنے یہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی نشو و نما، دنیا کے مال و متاع، دنیا کے مناصب، عہدے، کرسیاں، یہ دنیا کا نام و نمود، یعنی اس سے آدمی کے دل میں بے رغبتی پیدا ہو جائے گی. یہ سب چیزیں آنی جانی ہیں، یہ سب چیزیں جو فانی ہیں، یہ سب چیزیں آج آئی تو کل جانے والی ہیں. یعنی آدمی کا دل، جس کے دل میں آخرت سما گئی ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دے گا. یعنی دنیا اس کو بالکل پھیکی پھیکی نظر آئے گی. وَجَمَعَ لَهُ شَمَلُهُ، اور جہاں دنیا سے اتنی بے رغبتی پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بساتے ہوئے، وہ دنیا میں جیتے ہوئے بھی اس کے پریشان کام اللہ تعالیٰ ایک جگہ کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں کا حل اپنے ذمہ لے لے گا. اس کی مجبوریاں، اس کی پریشانیاں، دنیا کے اس کے بگڑے کام اللہ تعالیٰ سنوارتے جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کے سدھار کا گویا ذمہ لے لے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا آئے گی. یہ دنیا سے بھاگ رہا ہوگا، یہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں وہ گھل رہا ہوگا. اور دنیا اس کے پاس آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کی موت کا وقت لکھا ہے، تب تک اس کے لیے روزی، اس کی دنیا کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا رہے گا. دنیا بھاگتے ہوئے آئے گی، دنیا ناک رگڑتے ہوئے اس کے پاس آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت تو اس کے لیے ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنا مطمع نظر آخرت بناؤ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ومن کانت الدنیا ہمہ، لیکن وہ بدنصیب جس کا غم، جس کا مطمع نظر بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے، آخرت کی جواب دہی کو بھول گیا ہے، بس دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دنیا کے حصول کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے لیے؟ جعل اللہ فخرہ بین عینیہ، جتنا وہ دنیا کے لیے بھاگے گا، دنیا کی فکر میں اپنے آپ کو ہلکان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں فخر اور تنگ دستی کو ڈال دے گا. فخر اور تنگ دستی، فاقہ کشی اس کے آنکھوں کے درمیان میں آ جائے گی. یعنی اپنی زندگی ہی میں وہ تنگ دستی دیکھے گا، تنگی دیکھے گا.
فخر و فاقہ محسوس کرے گا، اور پھر وفرق علیہ شملہ، اس کی دل جمعی کو پریشان کر دے گا. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا گھر بنا ہوا ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میری دنیا بن رہی ہے، میرا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میرا اچھا ہو رہا ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بکھیر کر رکھ دے گا، بلکہ اس کے دل کا جو سکون تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو ختم کر دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور پھر اس کو دنیا سے اتنا ہی ملے گا، اس کے پاس اتنی ہی روزی، اتنی ہی دولت آئے گی جتنی اس کے لیے تقدیر میں لکھا گیا ہے، جتنا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز آنی تھی، جتنی آنی تھی، اس کے پیچھے اپنے آپ کو تپا رہا ہے. یہ تو بیوقوفی ہے. بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو تپائے جو عمل سے، کوشش سے، سعی و جہد سے ملنے والی ہے. آخرت بغیر کوشش کے نہیں ملے گی، بغیر عمل کے نہیں ملے گی، بغیر محنت کے آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. جبکہ دنیا بغیر محنت کی بھی مل جائے گی. بغیر محنت کی دنیا انشاءاللہ مل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا دینے کے لیے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ آرام سے اپنی روزی روٹی جو مقدر میں ہے وہ اتنے کما لے گا. لیکن دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو گھلانے والا آخرت سے محروم ہو جائے گا، آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جائے گا، آخرت کی خوشحال ابدالآباد زندگی سے محروم ہو جائے گا. اس لیے ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی جستجو میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت والا بنائے، آخرت کی کامیابی پر اپنے آپ کو بتانے والا، جتانے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہماری آخرت کو کامیاب فرمائے اور ہمارے دنیاوی کاموں کو بھی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.